پہلے دن سے ایک چیز تو بالکل کلیئر تھی کہ یہ معاہدہ اس رجیم کے ہوتے ہوئے تو کسی صورت بھی برقرار نہیں رہ سکتا. یعنی کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ری انفورس جو خالد صاحب نے بات کی ہے، لیکن تھوڑا سا ایک پرسپیکٹیو چینج کر کے. سر اگر آپ نیتن یاہو کی سیاست کو دیکھیں تو اس کی سیاست کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلٹ اپ ہی ہوا ہے رائٹ ونگ پالیٹکس کے اوپر. اور رائٹ ونگ پالیٹکس کے اندر خاص طور پہ حماس کا رول ہیز بین کی. اب نیتن یاہو کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ حالانکہ خود رائٹ ونگ کا بندہ ہے نہیں اگر آپ اس کی پرسنالٹی، سوچ، مائنڈ سیٹ کی بات کریں، لیکن اس نے ظاہر سیاسی مفاد کے لیے جو رائٹ ونگ پالیٹکس کو اڈاپٹ کیا. اور اس وقت جو رائٹ ونگ کی سپورٹ ہے وہ رائٹ ونگ یعنی مذہبی شدت پسندی، مذہبی شدت پسند اس وقت کی ووٹ بینک ہیں نیتن یاہو کے پیچھے، اس کی سیاست کے پیچھے. اور اس کی گورنمنٹ بھی ان کے ووٹوں پہ ہی، گورنمنٹ بھی اس کے ووٹوں پہ ہی ہے. اب سر اگر دیکھیں کہ اور یہاں پہ سملیرٹیز ملتی ہیں انڈیا کی بی جے پی یا آر ایس ایس اور وہاں پہ نیتن یاہو اور اس کی جو پولیٹیکل پورا اسٹرکچر ہے. سر رائٹ ونگ پالیٹکس کے اندر جو چیز پریویل کرتی ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. اب جب آئیڈیالوجی آپ کی یہ ہے کہ ہم ایکسپینشنسٹ ہیں، ہم نے ٹیریٹوریل گین حاصل کرنا ہے، اور آپ اس رائٹ ونگ کے ووٹ بینک کو اپیز بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جیوگرافی کو بھی ایکسپینڈ کریں گے، ہم یہ جو سو کالڈ ان کی نظر میں اچھوت ہیں کہ یہ مسلمان آ کے کہاں سے ہماری مقدس، اب وہ انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے مسلمانوں کے بارے میں اس کو بھی ذہن میں رکھیں. سملر جو کہتے ہیں نا کونوٹیشن، یہاں پہ اچھوت ہے، وہاں پہ جنٹائل ہے، وہاں پہ جنٹائل ہے. تو سر جب آپ کی پوری سیاست ہی اس بنیاد پہ اٹھی ہے، اور نیتن یاہو کی وزیر اعظم بننے کے پیچھے آپ یاد کریں کہ جو اوسلو ایکارڈ تھے یزک ربین کے، جو کہ بعد میں اساسینیٹ ہوا تھا ایک رائٹ ونگ کے ہاتھوں، انہی کا اپنا رائٹ ونگ کا بندہ تھا جس نے اس کو اساسینیٹ کیا. وجہ بنیاد جیسے یہاں پہ گاندھی کو کیا گیا، جہاں یہاں پہ گاندھی کو کیا تھا. وجہ بنیاد کیا بنی تھی کہ اس نے جا کے یاسر عرفات کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور بل کلنٹن کی موجودگی میں جو پیس ایکارڈ سائن ہونے جا رہا تھا وچ مینٹ ٹو اسٹیٹ سولوشن، ریکگنیشن آف پیلسٹائن ایز اے اسٹیٹ. اب یہ جو ایکارڈ ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی تو یہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس آئیڈیالوجی کو رکھیں اور اس پیس ایکارڈ کو رکھیں تو آپ کو کلیئر نظر آتا ہے کہ یہ معاہدہ چل ہی نہیں سکتا. یہ معاہدہ اگر برقرار رہے گا فار اینی ریزن، اگر ایسا ہو جاتا ہے، اٹ از اینڈ آف نیتن یاہو اینڈ اینڈ آف رائٹ ونگ پالیٹکس ان اسرائیل. یعنی کہ اسرائیل پہ سیکولر ہو جائے گا، امن پسند ہو جائے گا، اور اس خطے کے اندر بس ایک پروگریسو اسٹیٹ کی طرح. تو اگر تو وہ بات سمجھ میں آتی ہو تو شاید پاسبل ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. جو ان کا پورا کریکٹر اور اس وقت بلٹ اپ ہوا ہوا ہے تو یہ امن معاہدہ تو نہیں چلتا. تو یہ تو سر اس کی ایک اینگل ہو گیا. ظاہر ہے یہاں پہ دو کریکٹرز امپورٹنٹ، نیتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ. میرے اوپینین میں تو ٹرمپ جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکیج ہے. اگر ہم پاکستان انڈیا کے تناظر میں دیکھیں تو جو وار کے پہلے 4 دن تھے اس میں تو بالکل خاموشی تھی، پریزیڈنٹ کی بھی، وائس پریزیڈنٹ کی بھی. جس دن پاکستان کا رسپانس آیا ہے تو 8-10 گھنٹے کے اندر اندر ہی وہاں سے رسپانس آ گیا کہ جی امن کرو. یعنی کہ بیلنس آف پاور کو دیکھ لیا کہ کہاں پہ ٹلٹ ہو رہا ہے. تو جہاں پہ یہ بھی ایک اینگل ہے کہ شاید وہ امن پسند ہے اور کانفلکٹ سے دور رہتا ہے، تو وہاں پہ ہی مے بی ہی از اے بیل آؤٹ پیکیج. یہی چیز ایران اور اسرائیل والے کانفلکٹ میں بھی رہی. اسی طرح ابھی جو یہ غازہ کا معاہدہ ہے، تو ٹرمپ کی ویسے بھی پرسنالٹی ذرا یو ٹرن والی ہی ہے، جیسے خالد صاحب نے بھی بات کی. تو تھوڑا سا ڈسیزفل پرسنالٹی ہے، ڈسیپٹیو ہے. یو کین ناٹ سے کہ ایگزیکٹلی وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے یا اصل آبجیکٹیوز پیچھے کیا ہیں. اس بات کو ایک اور چیز سے جوڑیں گے، تھوڑا آگے چلتے ہیں، کہ ڈسرپٹیو پالیٹکس جو ہوتی ہیں نا ان کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو ایکشن سامنے ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو اینڈ آبجیکٹیو یا پلان کیری ہو رہا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. اٹ کین بی سم تھنگ ایلس. لیکن چلیں یہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. دوسری جو آپ نے اسرائیلی لابی کی بات کی، میں کوئکلی آپ کو اگر اس کو راؤنڈ اپ کروں، بڑی اچھی ایک کتاب ہے دا اسرائیلی لابی اینڈ دا یو ایس فارن پالیسی، جان میشہائمر کی لکھی ہوئی ہے. سر جتنی انٹرنچڈ جوئش لابی ہے نا سسٹم کے اندر، ناٹ پیپل میجورٹی، ناٹ دا پاپولسٹ ووٹ، جو آپ نے بات کی کہ ممدانی کو بھی تو 52% ابھی بھی ملتا ہے ود آل دا نیگیٹو کیمپینز، اینڈ دا نیکسٹ کینڈیڈیٹ 25% چل اپنے 28%. 28%.
سر یہ جو کتاب پوری لکھی گئی ہے، یہ پوری کتاب بات یہ کرتی ہے کہ اتنا ویل انٹرینچڈ ہے اس وقت لابی، لیکن لابی ڈز ناٹ ہیو پبلک میچورٹی. لابی آپریٹس ان دا شیڈوز ان دا سسٹم، اور اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ دا اسٹرانگیسٹ گرپ از آن دا فائنینشیل سسٹم، اور فائنینشیل سے پھر ڈرائیو ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم، کیونکہ زیادہ کیمپین فنڈنگ وہ سارے معاملات ہیں. سر اس وقت جو حالات بلڈ اپ ہو رہے ہیں نا، اس میں لابی غصے میں آ رہی ہے یا اس کو غصہ دلایا جا رہا ہے. یہاں پہ ٹرمپ کا بھی ایک کردار ہے. اب لابی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جس نے بھی ہسٹری پڑھی ہے، خاص طور پہ ورلڈ وار 1 اور 2 کی پڑھی ہے، اور اس سے پہلے فیڈرل ریزرو بننے کی پڑھی ہے، اور اس سے پہلے فیڈرل ریزرو بننے سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ 2 فیڈرل ریزروز فیل ہوئے، پھر تیسرے کو بنایا گیا، اور وہ بھی لابی نے بنایا. تو دیکھیں ان کی پاور کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے. دے کنٹرول دا سسٹم. ان کے پاس اختیار یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ڈائریکشن ہماری مرضی کے مطابق ہے، اور یہاں پہ ابھی ہمیں تھوڑا وہ ڈیپ اسٹیٹ والی چیز بھی آئے گی، لیکن کیپنگ تھنگز سمپل. اگر ہم بات کریں کہ جی اس وقت جو چیزیں امریکہ میں ہو رہی ہیں، انکلوڈنگ نیو یارک کے الیکشنز، وہ لابی کے مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لابی کا ریئیکشن وڈ بی ایکسٹریملی ڈینجرس. لابی کین کنٹرول پولیٹیکل سیٹ اپ ان امریکہ. لابی کنٹرولز فائنینشیل سیٹ اپ ان امریکہ. لابی کین کنٹرول ریسیشنز. اور یہ میں آپ کو ایک اندازہ کی بات نہیں کر رہا، ٹینجیبل پروفس کے ساتھ، کہ کس طرح ورلڈ وار 1 اور 2 سے پہلے اکنامک کریش ہوا، اسٹاک مارکیٹ کریش ہوا، اینڈ دین ورلڈ وار کا سیناریو بلڈ ہوا، اور امریکہ کا یہ جو سارا رول ہے. تو لابی کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اب لابی جو ہے وہ کس طرح ریئیکٹ، یہ تو ٹائم بتائے گا. لیکن یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، اور ٹرمپ جو ہوتا ہے وہ جینولی امن کریٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ڈیپ اسٹیٹ کا ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ کریٹ کیوس. تو میرا تو تھوڑا سا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ دس از اے ریسیپی ٹو بلڈ اپ لارجر کیوس، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو یا چاہے وہ امریکہ میں ہو، اینڈ لابی ول پلے اے رول.